السلام علیکم۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم قتل کرو مشرکین کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ۔ سورہ توبہ ہی کے آخر میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم لڑو ان سب سے ایسے جیسے کہ وہ تم سب سے لڑے۔ اور سورہ محمد میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے، غالباً آیت نمبر 4 ہے کہ 5، کہ جب تم لڑو تو پھر ان کی گردنیں اڑاؤ۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ ان کفار مشرکین نے مسلمانوں پر حملے کیے اور ان کی مخالفت میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے فوج کشی کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ مگر یہ حقیقت کا ایک پہلو ہے۔ ایک دوسرا اور اہم تر پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بار بار بیان کی کہ اللہ نے جب کسی رسول کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو ان کے اوپر رسول کے انکار کرنے کے بعد، جب کہ بات ان پر اچھی طرح واضح ہو گئی تھی کہ یہ حق لے کر آئے ہیں، ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا۔ قرآن مجید میں اکثر جو عذاب کی صورتیں بیان ہوئی ہیں وہ ایک یا کسی دوسری آسمانی یا زمینی آفت کے ذریعے سے آیا، نیچرل کلیمٹیز کے ذریعے سے۔ اور وجہ یہ تھی کہ رسول کے ساتھی بہت تھوڑے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں آپ کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ تھی، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب رسول کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہو تو پھر وہی عذاب کہ جو دوسری قوموں پر زمینی یا آسمانی آفتوں کے ذریعے سے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آپ کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے آیا۔ تو یہ اصل میں اللہ کے عذاب کی وہ شکل ہے کہ جو کہ ایک خاص انداز میں نافذ ہوئی۔ اس کا کوئی تعلق بعد کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم یقیناً کوئی ہم پر حملہ آور ہوگا تو ہم اپنا دفاع کریں گے، اور یقیناً آج بھی اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اس ظلم کو مٹانے کے لیے لڑیں گے، جہاد کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ اب ہمارے لیے اس طرح کا کوئی اقدام کرنا کہ ہم لوگوں سے لڑیں اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے یا اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔